عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، مسلسل مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ آنے والوں کو سلامت رکھے، سداباد رکھے، ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، امام عصر کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک عرش و سما، مالک کون و مکان، اپنی محکم و منزہ کتاب، طیب و طاہر کتاب، بلند و بالا کتاب، ایسی کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، ایسی کتاب کہ جس میں کوئی ریب نہیں، ایسی کتاب کہ جس میں نبیوں کا تذکرہ، ایسی کتاب کہ جس میں ولایت کا تذکرہ، ایسی کتاب کہ جس میں امامت کا تذکرہ، ایسی کتاب کہ جس میں پروردگار کہہ رہا اللہ رتب ملایا بسم اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو۔ ایسی کتاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقیوں کے صفات کو اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم عطا کرتے ہیں اس سے انفاق کرتے ہیں، یہی تقوی والوں کی نشانی ہے۔ کل میں آپ کے سامنے یہی گفتگو کر رہا تھا کہ نماز قائم کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے۔ نماز قائم کرنا تو یہ حسین کا کام تھا، نماز قائم کرنا تو یہ علی کا کام تھا، نماز قائم کرنا تو یہ زینب کا کام تھا، نماز قائم کرنا تو یہ اہل بیت کا کام تھا۔ عزیزان محترم، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے قائم کرنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ہم تو نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں، ہم تو نماز کے نمازیوں میں سے ہیں، تو عزیزان محترم اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم دیتے ہیں اس سے انفاق کرتے ہیں۔ یہ عزاداری میں تورب کے طور پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ یہی آیت دلیل کے طور پر بن رہی ہے کہ ہم اسے دے رہے ہیں جس کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ کبھی ہم نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا، کبھی ہم نے زہرا کو نہیں دیکھا، کبھی ہم نے علی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر دل کی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوتے، ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہوتا تو ہم گمراہیوں میں سے تھے، گمراہ لوگوں میں سے شمار ہوتے، لیکن اہل بیت نے ہمیں انگلی پکڑ کر عزاداری کرنے کا طریقہ سکھایا، فرش عزا پر بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، ہمارے ماں باپ کی مدد کرتے رہے اور ہمیں نوکریاں دیتے رہے، اولاد دیتے رہے، رزق دیتے رہے، زندگی دیتے رہے، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے طرف سے جو وسیلہ تھے اور یہی اہل بیت تھے۔ عزیزان محترم، ہر کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اختیار میں کوئی شے ہے نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم بلندیوں پہ بھی پہنچ رہے ہیں، ایسے موقع پر ہم فضاؤں کو چھو رہے ہیں، ہم ہواؤں پر سفر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سایہ ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہماری طرفداری کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ ان اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرش عزا پر آنا ہے، اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ علم میں اور معرفت میں یہی فرق ہے کہ علم جاننے کا نام ہے، معرفت پہچاننے کا نام ہے۔ ایک صلوات تو بڑے مل جل کے بابا سے تو عزیزان محترم، علم جاننے کا نام ہے اور معرفت جو ہے پہچاننے کا نام ہے۔ ہم فرش عزا پر پہچان کے آ رہے ہیں، جان کے نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ معرفت ہے کہ فاطمہ اس فرش عزا پر آتی ہے،
ہمیں یہ معرفت ہے کہ سید الساجدین اس فرش عزا پر آتے ہیں، ہمیں معرفت ہے کہ اس فرش عزا پر مولائے کائنات علی بن ابی طالب آتے ہیں، ہمیں معرفت ہے کہ اس فرش عزا پر سکینہ آتی ہے، ہمیں معرفت ہے کہ اس فرش عزا پر رسول اللہ آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر علم کی منزل ہوتی تو ہم یقین نہ کرتے، چونکہ معرفت کی منزل ہے، ہم نے جو ہے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، ہمارے ساتھ جڑ جائیے گا کہ یہی وجہ ہے کہ معرفت کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب آپ آخری زمانے کی دعا میں یاد بتا دینا چاہتا ہوں، وہ تو سب کو پتا ہے، اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللہم عرفنی رسولک فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني۔ پروردگار تو اپنی معرفت کرا۔ دعا ہے عزیزان محترم، زمانے غیبت امام میں یہی دعا پڑھنی چاہیے کہ پروردگار تو اپنی معرفت کرا، اگر تو اپنی پہچان نہ کرائی تو میں رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اے پروردگار رسول کی پہچان کرا، رسول کی معرفت کرا، اگر تم نے رسول کی معرفت نہ کرائی تو حجت خدا کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اے پروردگار حجت خدا کی معرفت کرا، اگر حجت خدا کو نہ پہچان سکوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، معرفت حجت ڈیپینڈ کرتا ہے رسول کی حجت پر، رسول کی حجت ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ خدا کی معرفت پر۔ اب عزیزان محترم، خدا کی معرفت کے لیے آپ کے جو ہے لب و لہجے کے لیے ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بلند۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بلند۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، یہ معرفت کے لیے جب میں مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا کہ مولا بتائیے کہ معرفت خدا کیا ہے، عرفان خدا کیا ہے بتائیے مولا، تو مولا فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اور فرما رہے نہیں فرما رہے عزیزان محترم، یعنی اپنے آپ کو اگر کوئی پہچان لے تو گویا کہ علیکم السلام وہ خدا کو پہچاننے کے برابر ہے، اس نے کوئی خدا کو پہچان لیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، پہچانا کس نے ہے؟ خدا کو علی نے۔ میں بڑا جملہ کہہ دیا ہوں، پہچانا کس نے ہے؟ خدا کو علی نے۔ پہچانا کس نے ہے؟ خدا کو حسین نے۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ حسین کے لیے ملتا ہے کہ دعائے عرفہ میں کہ پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اے پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان محترم، یہ جو یزید اور حسین کے درمیان جو لڑائی تھی، میں تمہیدی گفتگو سے گزر رہا ہوں، ایک منزل پہ میں لانا چاہتا ہوں عزیزان محترم تاکہ منزل آسان ہو جائے اور گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ کہا کہ دیکھیے گا کہ یہ جو معرفت ہے، یہ جو عرفان ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر حسین عرفان کے یعنی مجسمہ عرفان کو حسین کہتے ہیں، میں جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ میرا جو ہے آپ کے سامنے ساتھ دے۔ کہا دیکھیے گا کہ وہ حسین جو عرفان مجسمہ عرفان ہے، حسین اگر نہ ہوتے تو دین سیاست اور دین محمدی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، دین سیاست میں دین محمدی میں فرق نہ ہوتا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ہمیں یہ شعور نہ ہوتا کہ شراب حرام ہے یا شراب حلال ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسین کی عظمت دیکھیے، حسین کی بلندی دیکھیے، حسین کی معراج دیکھیے، حسین کا دبدبہ دیکھیے، حسین کا حوصلہ دیکھیے، حسین کی عظمت دیکھیے۔ بھئی حسین کون ہے جو فاطمہ کا لاڈلا ہے؟ حسین کون ہے جو علی کا لاڈلا ہے؟ حسین کون ہے جو پشت رسالت پر بیٹھنے والا ہے؟ حسین کون ہے جو 28 رجب کو یا 27-28 رجب کو جب مدینے سے نکل رہے تھے تو پوچھا گیا کہ حسین آپ کیوں خروج کر رہے ہیں؟ تو یہی کہا گیا ہے میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ ارے یہ امر بالمعروف ہے کیا؟ نہی عن المنکر ہے کیا؟ کہا نہیں عزیزان محترم،
یزید چاہ رہا تھا کہ مسجد میں شراب کھانے، مسجد میں شراب پینے کا لائسنس دے دیا جائے، یزید چاہ رہا تھا کہ مسجد میں جو ہے گناہ کرنے کی لائسنس دے دیا جائے، یزید چاہ رہا تھا کہ مسجد کو جو ہے بت خانہ بنا دیا جائے۔ اس شعور کو حسین نے پہچانا، اس منزل کو حسین نے پہچانا، اس عرفات کو حسین نے پہچانا کہ تیرے ارادوں میں پانی پھیر دوں گا، میں تیرے ارادوں میں تجھے کامیاب ہونے نہیں دوں گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے حسین مدینے میں رہ کر بھی دین کو پھیلا سکتے تھے، حسین مدینے میں رہ کر بھی امر بالمعروف کر سکتے تھے، حسین مدینے میں رہ کر بھی نہی عن المنکر کر سکتے تھے۔ نہیں، دنیا والوں کو بتانا ہے کہ دین سیاست اور ہے، دین محمدی اور ہے، بھائی شراب اور ہے، قرآن کی تلاوت اور ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسین کا مسجد میں آ کر رسول کے پشت پر بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور فرمائیے کہ عزیزان محترم، کہ حسین کا رسول کے پشت پر بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین نے کہا دین سے میرا رشتہ ہے۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، بہت بڑی منزل کی بات میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یزید نے تو دین میں کھلواڑ کر دیا تھا، یزید نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ وہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل ہے، یہ بنی ہاشم کا کھیل ہے۔ لیکن عزیزان محترم، حسین نے کہا نہیں، میں الگ کر کے بتاؤں گا کہ دین سیاست اور ہے، دین محمد اور ہے۔ اب اب دنیا والوں نے کیا سوچا کہ اب یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ ہائے ہائے، دیکھیے گا دنیا والے کیسے بدل رہے ہیں۔ اب کہہ دیا کہ دو سیاست، دو بادشاہوں کی جنگ ہے۔ ارے بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، ایک بادشاہ اور ایک غلام کی جنگ ہے۔ عزیزان محترم، ایک بادشاہ ایک غلام کی جنگ ہے۔ تو حسین سے یزید کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ارے ممن شارب الخمر، ارے وہ کہاں جو شراب پی کر پلا ہے، ارے وہ کہاں جو وحی رسول کو سن کے پلا ہے۔ عزیزان محترم، وہ کہاں جو جلیس رب العالمین، جو رب کے ساتھ بیٹھنے والا وہ کہاں ہے، اور جو کعبے کو بچانے والا وہ کہاں ہے، جو کعبے کی حفاظت کرنے والا وہ کہاں ہے، جو مولود کعبہ کا بیٹا وہ کہاں ہے، اور تو کہاں ہے؟ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے۔ آئے ہائے، میں کیا کرے، صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے بلند۔ تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیزان، اس سے بھی بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کے بابا۔ تو عزیزان محترم، دین سیاست اور ہے، دین محمد اور ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین نہ نکلتے تو مسجدوں میں شراب پیے جاتے، جمعے کی نماز چہارشنبے کو پڑھائی جاتی، عورت مردانہ لباس پہن کر نماز پڑھا دیتی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ سارے مسئلے ہو رہے تھے۔ حسین نے کہا نہیں، مسجد الگ ہے، شراب خانہ الگ ہے، قرآن الگ ہے، جوا خانہ الگ ہے، بنی ہاشم الگ ہے، بنی امیہ الگ ہے، فاطمہ کا بیٹا الگ ہے، ہندہ کا بیٹا الگ ہے، علی الگ ہے، معاویہ الگ ہے، حسین الگ ہے، یزید الگ ہے۔ عزیزان محترم، لمحوں میں حسین اگر چاہتے، لمحوں میں اگر حسین چاہتے، مروان کا سر جو ہے حباس جو ہے نا پیروں میں رکھ دیتے۔ یہی تو وجہ ہے نا عزیزان محترم۔ حسین دربار میں گئے تھے مدینے میں، مروان نے گستاخی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور عباس سے یہ کہہ کر آئے تھے، جملہ آ گیا تو میں پیش کر رہا ہوں، میں موضوع میرا نہیں ہے، کہا کہ عباس سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ دیکھو عباس، اندر تو جا رہا ہوں، تمہیں باہر رکنا ہوگا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں آنا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ دروازہ کھول کے آنا ہے، یہ نہیں کہا کہ دروازے کو دق الباب کر کے آنا ہے، یہ نہیں کہا کہ دروازہ توڑ کے آنا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟
عزیزان وہ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین دربار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی، مولا کی آواز جب بلند ہوئی تو حضرت عباس کی سماعتوں کا یہ آواز پہنچی، امامت کی آواز عباس نے عصمت کے ذریعے سے سنی تو عباس نے وہ دروازہ جس کو کئی خادم کھولا کرتے تھے در خیبر کی طرح اکھاڑ کر دربار میں داخل ہو کر تلوار کو مروان کی گردن پر رکھ کے بتا رہے ہیں اگر میرے مولا کی اجازت ہو جائے تو یہ دربار کو الٹ دوں گا۔ عزیزان محترم یہ مولا اگر اجازت دے دیتے، لیکن کیا کہا جا رہا تھا کہ عباس ابھی کربلا باقی ہے، انتظار کرو، میں پورے طریقے سے میں تمہیں موقع دوں گا کہ جنگ کیسے کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ دین سیاست الگ ہے، دین محمد الگ ہے۔ اور یہاں تک کہ جب حج کے لیے امام حسین علیہ السلام پہنچے، دیکھا کہ یزید جو ہے 3-4 گروپ والوں کو بنایا ہے اور وہ گروپ والے اپنے احرام میں تلواروں کو چھپا کر آئے ہیں۔ اس کا یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ پہلا گروپ جب امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرے گا تو دوسرا پہلے گروپ پر حملہ کرے گا، تو تیسرا دوسرے پر حملہ کرے گا، چوتھا تیسرے پر حملہ کرے گا، ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ آپس کی دشمنی ہے۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا، یزید کے ارادے کو پامال کر دیا، یزید کے ارادے کو توڑ دیا۔ دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ عرفان خدا اسی کو کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر معرفت پروردگار عالم نے حسین کو دی ہے وہ ایسا حسین، جب ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ میرا باپ تو مارا گیا، میرا باپ تو مر گیا، اب میں خلیفہ ہو چکا ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں سب لوگوں نے بیعت کی ہے، کسی نے کہا 3 لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، 2 لوگ فرار میں ہیں اور ایک حسین ابن علی ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی کیوں نہیں بیعت کر رہے ہیں؟ جملہ آپ کے سوالوں کے حوالے، جس انداز سے سننا چاہے آپ سنیے گا، لیکن بیان کرنا میرا کام ہے، جملے کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ واہ واہ میرے لیے نہیں ہے، اہل بیت کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، مصائب میں گریہ ہمارے لیے ہے نہیں نا، اہل بیت کے مصائب کے لیے ہے۔ تو فضائل سن رہے ہیں تو فضائل میں واہ واہ کرنا اہل بیت کے لیے۔ بھائی کوئی بھی خطیب آ رہا ہے تو وہاں کی بات یہاں پیش کر رہا ہے، بس اتنا کام ہے خطیب کا، وہ اپنے انداز میں پیش کرے گا، اپنے انداز میں ترجمہ کرے گا، اپنے انداز میں جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا، جس انداز میں بھی وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ تو عزیزان محترم واہ واہ کرنا یہ اہل بیت کے لیے ہے، آہ اور گریہ کرنا یہ اہل بیت کے لیے ہے۔ جملہ سماعتوں کے حوالے، بادشاہ وقت یزید کہہ رہا ہے، سنیے گا، بادشاہ وقت یزید کہہ رہا ہے، پورا پارلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے، ایوان بیٹھے ہوئے ہیں، جب ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ حسین کیوں نہیں کر رہے ہیں بیعت، حسین کیوں نہیں کر رہے ہیں بیعت، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس درہم ہے، میرے پاس دینار ہے، میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس طاقت ہے، حسین کے پاس کیا ہے، حسین کے پاس کیا ہے؟ کسی نے اٹھنے کے بعد کہا اگر تیرے پاس لشکر ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس درہم ہے، تیرے پاس دینار ہے، تیرے پاس حکومت ہے، تو حسین کے پاس خدا ہے۔ عزیزان محترم حسین کے پاس خدا ہے، اس خدا کی خاطر حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں، اکیلے نہیں نکلے، 72 کے ساتھ نکلے ہیں۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، یزید گھبرا گیا تھا، یزید ڈر گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت پھسل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت خطرے میں پڑ جائے۔ اب ایک مرتبہ حر کو بھیجتا ہے، لشکر کو بھیج کر ایک مرتبہ حسین کو گھیرنے کی بات کر رہا ہے، قید کرنے کی بات کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھ حر مجھے جانے دے، راستہ چھوڑ، مجھے ہند جانا ہے۔ آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے راستہ دے، راستہ چھوڑ، مجھے ہند جانا ہے۔ ہندوستان آنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام، لیکن لشکر یزید نے جو ہے حسین کو روکا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ کربلا کی جنگ عام جنگ نہیں ہے، کربلا کی جنگ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، کربلا کی جنگ حق اور باطل کے درمیان کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ سچ اور جھوٹ کے درمیان کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ انسانیت اور غیر انسانیت کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ حسین اور یزید کی جنگ ہے۔ کربلا میں سچ جیت گیا، جھوٹ ہار گیا، کربلا میں حق جیت گیا، باطل مٹ گیا، اس لیے کہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عزیزان محترم یہ حسین ابن علی ہے،
اب آپ حسین کی معرفت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ حسین کربلا میں وہ کام کر گئے، آپ یقین جانیے گا کہ آپ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، گھروں تک سوچتے ہوئے جائیں گے۔ سوچئے گا عزیزان محترم، ایک میں نے جو ہے فلیکس بنائی، اور فلیکس بنانے کے بعد میں نے لکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کے چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا، آپ بتائیے گا اس فلیکس کو کہاں لگائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب پورے ہندوستان کا سینٹرل جو ہے دلی ہے، اور دلی پہ لگائیں گے۔ میں نے کہا یار یہ فلیکس کی عظمت یہ ہے کہ اسے جو ہے فرش پہ نہ لگایا جائے، عرش پہ لگایا جائے۔ پھر کیا کیجئے گا کہ فرش کو لے کر پہلے آسمان پہ چلے، میں نے منع کر دیا، دوسرے آسمان پہ چلے، میں نے منع کر دیا، تیسرے آسمان پہ چلے، میں نے منع کر دیا، چوتھے آسمان پہ چلے، میں نے منع کر دیا، پانچویں آسمان پہ چلے، میں نے منع کر دیا، چھٹے آسمان پہ چلے، یہاں تک کہ بلندیوں تک ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا قاب قوسین کی وہ منزل، ایسی منزل پر جو ہے پہنچنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں فلیکس لگا دو، تو آپ لگا دیں گے؟ آپ لگا دیں گے؟ کہاں بالکل لگا دیں گے۔ تو کیا وہاں پہ فلیکس لگا ہے؟ غور فرمائیے گا عزیزان، وہاں پہ فلیکس لگا ہے جو آپ فلیکس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ عزیزان محترم روایت سنیے گا، امام حسین علیہ السلام کی عظمت، بلندی، معرفت، عرفان، مجسمہ آزادی، حریت کے دعوے دار، پرچم آزادی، یہ وہ حسین ہے کہ جس کی عظمت کہاں پر ہے؟ غور کریے گا، جب ایک مرتبہ رسول معراج پر پہنچے، رسول معراج پر پہنچنے کے بعد قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچنے کے بعد آواز قدرت آئی، اے رسول کس بلندی پر فائز ہو؟ رسول نے کہا پروردگار، جملہ غور کریے گا، نوجوانوں سے میری گزارش ہے، آخری فرد تک میری گزارش ہے، اس جملے کو سنبھالیے گا، کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ ساری بلندیاں میرے نالین کے نیچے ہے۔ نہیں توجہ فرمایا دیدہ، کہ رسول کہہ رہے ہیں پروردگار ساری بلندیوں کو چھوڑ کر میں یہاں پر آیا ہوں، ساری بلندیاں نالین کے نیچے ہے، میں اب اس بلندی پر کھڑا ہوں کہ جس بلندی کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہی بازیدان محترم، سناٹا چھا رہا ہے، یہ سناٹا یہ شاید طوفان کی آمد کی دلیل ہے۔ بازیدان محترم ایک مرتبہ آواز آ رہی ہے، جملہ سنیے گا، آواز آ رہی ہے، اے رسول کس بلندی پر فائز ہو؟ کہ ساری بلندیوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور میرے بعد کوئی بلندی نہیں ہے، ایسی بلندی پر کھڑا ہوں۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اے رسول اپنے سر کو بلند کر۔ جب رسول نے سر کو بلند کیا تو کیا دیکھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کے چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ عزیزان محترم مجھے یہ بتائیے کہ جہاں کہیں بھی بورڈ لگایا جاتا ہے وہ اس کی مناسبت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاسپٹل کے پاس ایک بورڈ لگایا جاتا ہے، اسکول کے پاس بھی ایک بورڈ لگایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے پاس جو بورڈ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر شور شرابہ نہ کریے، شور شرابہ نہ کریے، کیونکہ یہاں پر پیشنٹ آرام کر رہے ہیں۔ اسکول کے پاس جو بورڈ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ سلولی جائیے، اس لیے کہ بچے بھاگتے ہوئے باہر بھی آ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بورڈ لگایا جاتا ہے وہاں سے اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ نہیں توجہ فرمایا، صاحبان عقل کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں، آپ کہاں تک قبول کریں گے مجھے نہیں پتا، کہ جہاں پر بورڈ لگایا جاتا ہے اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ کہ اگر اسکول پہ لگایا جائے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھاگتے ہوئے روڈ پہ آ سکتے ہیں، آپ کی گاڑی ٹکرا سکتی ہے، بچے مارے جا سکتے ہیں، کہ آپ سلولی جائیے۔ ہاسپٹل پہ لگایا جا رہا کہا کہ آپ ہارن نہ بجائیے، اس لیے کہ یہاں پر پیشنٹ آرام کر رہے ہیں۔ تو بورڈ جہاں لگایا جاتا ہے وہاں پہ مناسبت ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ بورڈ کہاں لگایا گیا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کا بورڈ، حسین ہدایت کے چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، ہدایت کے چراغ بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، حسین ہدایت کے چراغ بھی ہے، نجات دینے والے بھی ہے۔ بورڈ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ
نہ صرف زمین والوں کو بچانے والے ہیں، آسمان والوں کو بھی بچانے والے ہیں۔ آدم کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے، نوح کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے، ابراہیم کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے، موسیٰ کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے۔ جب حسین کربلا کے میدان میں 72 کے ذریعے سے ایک ایک نبی کی محنتوں کو بچا کر گئے تو آدم نے کہا السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ۔ بھئی السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ اے آدم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ ارے حسین نہ صرف عزیزان محترم انبیاء کی محنتوں کو بچا کر گئے، توحید کو بچانے والا حسین ہے، عبادت کو بچانے والا حسین ہے، قرآن کو بچانے والا حسین ہے، اسلام کو بچانے والا حسین ہے، دین کو بچانے والا حسین ہے، نمازوں کو بچانے والا حسین ہے، مسلوں کو بچانے والا حسین ہے، عزاداروں کو بچانے والا حسین ہے، کائنات کو بچانے والا حسین ہے، انسانیت کو بچانے والا حسین ہے، ہدایت کو بچانے والا حسین ہے، توریت کو بچانے والا حسین ہے، نبیوں کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے، انبیاء کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے۔ جب ایک مرتبہ شورا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کو کیا عظمت دی جائے، حسین کو کیا بلندی دی جائے، حسین کو کس سے تعبیر کی جائے، تو خواجہ غریب نواز نے ایک مرتبہ قلم اٹھا کر توڑ دیا، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیوانہست حسین، سردار ددار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ بھی ہے حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین ہے۔ عزیزان محترم غور کریے گا، حسین دین ہے، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی حسین دین ہے، حسین سے کسی سے تعبیر نہ کرو، اگر دین ہے تو وہ حسین ہے، جو حسین ہے وہ دین ہے۔ شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیوانست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ حسین ہے، محمد رسول اللہ حسین ہے، علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم یہ آذانوں میں علی ولی اللہ ہے تو یہ حسین کی وجہ سے۔ عزیزان محترم غور فرما رہے نہیں فرما رہے بھائی؟ غدیر میں غور کریے گا، غدیر میں اور کربلا میں یہی فرق ہے، غدیر میں اور کربلا میں یہی فرق ہے۔ غدیر میں حیالہ خیر العمل تھا بھائی، غدیر میں حیالہ خیر العمل، غدیر میں حیالہ خیر العمل، کربلا میں علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم یہ غدیر میں حیالہ خیر العمل اور کربلا میں علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ حسین اگر کربلا میں نہ آتے تو کچھ بھی نہ رہ جاتا، اور دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے کہ آپ عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا، ہم کبھی بھی حسین کو نہیں بھول سکتے زہرا۔ ارے جو وہ کر چکے ہیں کوئی کر نہیں سکتا، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کم پڑ جائے، کائنات ادھوری رہ جائے، یہ شاہست حسین ہے، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیپنا است حسین۔ تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیں، یہ وہ حسین ابن علی ہے جو عزاداروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ حسین ابن علی ہے جو ماتمداروں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، حسین جہاں پر مرکز حریت کی کے کردار کو نبھا رہے ہیں، بس ایک دو چار جملے بس زحمت تمام کر رہا ہوں، کہ حسین یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا جو عزادار ہے وہ معرفت والا ہونا چاہیے۔ یہی تو ہے نا عرفان، یہی تو موضوع ہے ہماری، معرفت اہل بیت ہماری گفتگو ہے۔ کہ دیکھیے گا عزیزان محترم، جتنی معرفت ہمارے اندر بڑھتی جائے گی اتنا ہی جو ہے غم بڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے معرفت بڑھتی جائے گی، اور معرفت بڑھتی جائے گی تو یہ آنسو جو بہیں گے وہ معرفت کے ساتھ بہیں گے۔
یہ جو ماتم ہوگا وہ معرفت کے ساتھ ہوگا، جو زیارت حسین ہوگی وہ معرفت کے ساتھ ہوگی۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ حسین کے لشکر میں، حسین کے اصحاب میں کہ کوئی حافظ قرآن تھا تو کوئی حافظ حدیث تھا، عام لوگ نہیں تھے، دوسرے لوگ نہیں تھے، ایسے ایسے اصحاب حسینی تھے جو کوئی قرآن کی حفظ کر رہا تھا، کوئی حدیث کی حافظ حدیث تھا، پڑھے لکھے معرفت والے۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان محترم، اب یہ جو جملہ ذہن میں آیا واقعاً یہ مولا کی طرف سے شاید ہو یہ جملہ، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ شب عاشور حسین نے صحابیوں کو بلایا، بلانے کے بعد آسمان کی طرف کچھ دکھایا، جملہ ضائع نہ دیجیے گا، کہا کہ دیکھیے گا پوری کائنات میں دیکھیے گا حسین دین بن گئے، حسین دی پناہ بھی ہو گئے، حسین خود بھی دین ہے اور دین کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، ہے نا؟ یہاں تک بات واضح ہو رہی ہے۔ اللہ نے ولایت دی ہے، اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اللہ نے امامت دی ہے۔ مجھے بتائیے، جھوٹی سی جھوٹی روایت دکھائیے کہ کوئی نبی آیا ہو اور آ کے مجھے بتایا ہو یا کسی کو بتایا ہو کہ دیکھو جنت میں تمہارا مکان وہ ہے۔ آئے ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جملہ آپ تک پہنچ گیا، میری محنت کامیاب ہو گئی اور اسی سے ختم کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ جھوٹی سی جھوٹی روایت دعوے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، میں بغیر دعوے کے میں بات ہی نہیں کرتا، کہ کوئی بھی نبی آیا ہو جو یہ کائنات میں امتیوں کو یا صحابیوں کو یا ہم رکابیوں کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے گھر والوں کو زمین پر بیٹھ کر جنت میں مکان بتایا ہو، لیکن واحد حسین تھا تو کربلا میں شب عاشور حسین بتا رہے ہیں اے حبیب تمہاری جگہ وہاں ہے، زہیر وہاں ہے۔ محترم اختیارات امام حسین تو دیکھیے، عرفان تو دیکھیے، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی کہے مجھے، کوئی بڑا جو ہے صدر سے کہے کہ بھئی مولانا آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر 1 سال تک جو ہے نا آپ ہمارے یہاں رک جائیے تو رک جائیں گے؟ ارے مرنے کے لیے آئے ہیں بھائی، قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ حسین کے لب و لہجے کو دیکھ کر، حسین کے خطبے کو سن کر، حسین کی آواز کو دیکھ کر، حسین کے جو ہے چرچوں کو دیکھ کر، ارے حسین کے لیے قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ جب دیکھا حسین نے کہ یہ تو سارے وہ ہیں جو مجھ پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، تو حسین نے اختیارات دکھائے اور زمین پر بیٹھے جنت کا مکان بتا رہے ہیں کہ اے حبیب تمہارا مکان یہ ہے، اے زہیر تمہارا مکان یہ ہے، اے جو ہے حبیب ابن مظاہر تمہارا۔ یہ عزیزان محترم یہ وہی کر سکتا ہے جو جنت کا مالک ہوگا۔ عزیزان محترم یہ وہی کر سکتا ہے جو جنت کا مالک ہوگا، جنت کے اختیارات جس کے پاس ہوں گے، جو جوانان جنت کا سردار ہوگا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کسی کے گھر کو اگر میں دکھانے لگوں کہ یہ گھر کے دروازہ یہ ہے، فلاں کمرہ یہ ہے، تو کون کہے گا کہ آپ دیوانے ہیں، آپ تو گھر کے مالک تو ہے نہیں جو گھر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ارے جو گھر کا مالک ہوگا وہ گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کتنے پلرز ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ یہ تو حسین بتا رہے ہیں نا کہ جنت میں دروازے کتنے ہیں، جنت میں مکان کس کا ہے، جنت میں مقام کس کا ہے۔ اب عزیزان محترم سنیے گا، تاریخ بتاتی ہے ماتمداروں کو، عزاداروں کو، وفاداروں کو، شیعوں کو، سب کے لیے میں ایک ہی جملہ میں کہنا چاہوں گا، ایک ہی جملہ میں کہنا چاہوں گا، ایک ہی جملہ، علی اور فاطمہ میں فرق یہی ہے۔ زحمت تمام، آپ کہاں تک سماعت فرمائیں گے آپ کی مرضی ہے، محنت کرنا میرا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے۔ اب معرفت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ علی اور فاطمہ میں یہی فرق ہے، علی اور فاطمہ میں یہی فرق ہے۔ علی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے یہ مجھے دے دے، یہ تیرا ہے یہ تو لے لے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جا سکتی۔
عزیزان محترم فاطمہ انتظار کر رہی در جنت پر، فاطمہ انتظار کر رہی ہے جب تک میرے بیٹے کے آزادار جنت پہ نہیں جائیں گے، جنت پہ نہیں جائیں گے، میں نہیں جا سکتی۔ عزیزان محترم وہ فاطمہ یہاں پر آ گئی ہیں، خواتین میں آ گئی ہیں اور ہمارے پرچے کو قبول کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ فاطمہ کے دل پر کیا گزرے گی جنہیں یہ پتا ہو۔ میں ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہاں تک رو پاتے ہیں یہ آپ کی مرضی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، میں کسی کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے، خدا نہ خواستہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں جملے کو میں سنبھال رہا ہوں، میں کہہ نہیں پا رہا ہوں چونکہ میرے بیٹے کا معاملہ آیا نا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر مجھے اللہ ایسا بیٹا دے دے جو ڈاکٹرز کہہ دیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ بیٹا تمہارا مر جائے گا، بتائیے میری کیا حالت ہو، بتائیے اس بچے کی ماں کی کیا حالت ہوگی۔ ماں تو تڑپ تڑپ کے ہر دن مرے گی جیے گی کہ بیٹا مارا جائے، بیٹا مارا جائے، بیٹا مارا جائے گا۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جو منظر ہے وہ کل میں بتاؤں گا کہ جب حسین کی ولادت ہوئی، محضر شہادت فاطمہ کو سنائی گئی، فاطمہ بے ہوش ہو گئی، فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ اب سنیے عزیزان محترم، فاطمہ جب بے ہوش ہو گئی نا، فاطمہ جب بے ہوش ہو گئی نا، تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے ایک مرتبہ ماں سے پوچھا کہ اماں میرے خیمے، میرے حجرے کے پاس رات میں تاریکی میں ایک سایہ آتا ہے اماں، وہ سایہ ہر رات آتا ہے اماں، یہ سایہ کون سا سایہ ہے اماں مجھے نہیں پتا۔ تو ایک مرتبہ فاطمہ نے وعدہ لیا زینب سے، کہا کہ وہ سایہ زینب کوئی اور نہیں ہے، میں فاطمہ ہوں۔ اماں کیوں آتی ہو اماں رات میں؟ کہا کہ نہیں بیٹا تجھے پتا نہیں ہے، جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ارے وہ میرا بیٹا تو پھول سا بیٹا کربلا کے میدان میں جب سے سنا ہے کہ مارا جائے گا تو مجھے بستر پر جو ہے مجھے نیند نہیں آتی ہے، اور جب نیند نہیں آتی ہے تو چراغ لے کر کبھی میں حجرہ حسین میں آتی ہوں اور چراغ سے دیکھتی ہوں، ارے یہ چہرہ۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ حسین کی ولادت کے بعد بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوئے، الدمات الثاقبہ میں جو ہے نا یہ سارے واقعات موجود ہے، اسرار الشہادہ میں یہ واقعات موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین آرام فرما رہے ہیں، اور جب حسین آرام فرما رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا اماں انی عطشان۔ حسین کی ماں فاطمہ ایک مرتبہ ظرف آب لے کر آئی اور آنے کے بعد کہا بیٹا تم نے پانی مانگا تھا، پانی پی لو۔ حسین نہیں اٹھے، پھر کہا السلام علیک یا اماں انی عریان، اے مادر گرامی میں برہنہ ہوں۔ میں نے فوراً بچے کو جگایا، کہا بیٹا تو تو لباس میں ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا گئی، حسین کی ماں رسول کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ میرا بیٹا کبھی پیاس ہونے کا سلام کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں برہنہ ہوں۔ جب ایک مرتبہ حسین کی ماں سے یہ جملے رسول نے سنے تو علی کو بلایا، زہرا کے بازو پر ہاتھ رکھنے کو کہا اور یہ بھی کہا اے فاطمہ یہی وہ بیٹا ہوگا جو 61 ہجری میں کربلا کے میدان
میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ ارے زہرا نے کہا بابا یہی میرا بیٹا کیوں ہوگا؟ کہا تیرے بیٹے نے وعدہ کیا ہے۔ کہا بابا رونے والے کون ہوں گے؟ عزاداروں آپ کے لیے ہے، رونے والے کون ہوں گے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے فرمایا اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، تیرے نوجوانوں پر وہ قوم کے نوجوان روئیں گے، تیرے بچوں پر وہ قوم کے بچے روئیں گے، تیرے بوڑھوں پر تیرے قوم کے بچے بوڑھے روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ زہرا کہتی ہے بابا یہ قوم کون ہوگی؟ کہ یہ قوم ایک عزادار قوم ہوگی، یہ تیرے شوہر کے چاہنے والی قوم ہوگی۔ عزیزان محترم تاریخ نے لکھا ہے جب زہرا نے سنا کہ یہ میرے نوجوان قوم کے نوجوان میرے بچوں پر روئیں گے تو فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا عزاداروں کو سلامت رکھ۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارے وہ ماں فاطمہ کو نیند نہیں آئی ہے، زندگی بھر فاطمہ چین سے نہ سو سکی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ حسین مارا جائے گا، اسے پتا ہے، فاطمہ کو پتا ہے کہ خیمے جو ہے آگ لگا دی جائے گی۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حسین دوسری محرم کو کربلا پہنچے تو ایک مرتبہ گھوڑے بدلنے لگے اور گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مٹی کو اٹھایا تو سونگھا، زینب نے بھی سونگھا تو زینب نے کہا بھائی بھیا اس میں تو تیرے خون کی بو آ رہی ہے، اب یہاں سے ہم چلے جائیں گے، ہاں ہنا محت تو رہا لینا، یہاں پر ہمارے قافلے ہوں گے، یہاں پر ہمارے ڈیرے ہوں گے، یہاں پر ہم رکیں گے۔ عزیزان محترم تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ حسین نے کربلا میں ورود کیا تو نرغ اعدا میں جب حسین گر گئے تو زینب آ کر کہتی ہے بھیا تیرا کوئی حافظ نہیں، تیرا کوئی ناصر نہیں، تیرا کوئی مددگار نہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ خط لکھا تو کیا لکھا؟ من الحسین الغریب الی الفقیہ حبیب ابن مظاہر، میں فقیہ اہل بیت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھوں گا۔ اب یہ خط عزیزان محترم حسین کا اس وقت پہنچا، حبیب دسترخوان پر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ارے خط حبیب نے اٹھایا، آنکھوں کو لگایا، ایک مرتبہ اہلیہ نے پوچھا یہ خط کس کا ہے تو حسین کا تھا۔ ارے حبیب نے کہا یہ حسین کا ہے، ارادہ کیا ہے؟ کہا تمہارا خیال ہے۔ حبیب کی زوجہ نے کہا ایسا ہے عورت والا لباس تم پہن لو، مردانہ لباس مجھے پہننے دو، میں جا کر حسین کی مدد کروں گی۔ ارے جب یہ جذبہ سنا، ارے حبیب نے اپنے غلام سے کہا جاؤ فلاں جگہ پر گھوڑے کے ساتھ انتظار کرو۔ تاریخ نے لکھا ہے حبیب کے آنے میں جب دیر ہوئی نا تو غلام اپنے گھوڑے سے کہتا ہے اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہو جائے اے اسم باوفا گھبرانا نہیں ہے، میں تجھ پر سوار ہو کر میں مولا حسین کی مدد کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارے یہ جملے سننے تھے، حبیب نے ایک مرتبہ کہا اے غلام میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ غلام نے کہا اے آقا جب تک ضرورت تھی تو آپ نے میری خدمت لی ہے آقا، جب ضرورت آئی ہے، حسین پر ضرورت آئی ہے تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ تاریخ نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ جب ایک مرتبہ کربلا کے حدود میں آ رہا تھا تو حسین نے کہا باز میرا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے، استقبال کو بڑھو۔ علی اکبر میرا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے، استقبال کے لیے بڑھو۔ ارے یہ آنا تھا، حسین کے ساتھی نے دیکھا ارے علی اکبر میرے استقبال کے لیے کیوں آ رہے ہیں، عباس میرے استقبال کے لیے کیوں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب عباس کے قدموں میں گر گئے، علی اکبر کے قدموں میں گر گئے۔ ارے غلام زادوں کو آقا زادے استقبال نہیں کرتے۔
جزاک اللہ، اللہ آپ کو قبول فرمائے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. تاریخ نے لکھا ہے اب جب ایک مرتبہ حبیب حسین کے بچپن کے ساتھی حسین کو دیکھا، باہوں میں باہیں ڈال دی، اور ایک مرتبہ حسین نے کہا حبیب تمہارا شکریہ، تم میری مدد کے لیے آئے ہو. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ ارے فضا نے کہلایا اے شہزادی زینب حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب آئے ہیں، تو زینب نے کہا جاؤ میرا سلام کہہ دو. ارے یہ حبیب کا سننا تھا، زمین پر گر کر لوٹنے لگے. ارے شہزادیاں غلام زادوں کو بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہزادیہ غلام زادوں کو بھی سلام کر رہی ہے. اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب ہے جو ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین سے کہنے لگے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اور ایک مرتبہ اجازت ملی، حسین کے رخصت ہو کر حبیب جنگ میدان میں آئے، کشتوں کے پشتے لگائے، کئی ہزاروں کو فنار کر دیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ حبیب ابن مظاہر پر جب حملے ہوئے، حبیب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. اب جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے تو حبیب زمین پر آئے اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میری مدد فرمائیے. حسین حبیب کے قریب آئے، حبیب کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. حبیب تم نے حق شہادت ادا کر دیا، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا. اے حبیب تم نے محبت کا حق ادا کر دیا. حبیب میری ماں آ گئی ہوگی، میرے نانا آ گئے ہوں گے، میرے بابا آ گئے ہوں گے، جامع کوثر سے تم سیراب ہو رہے ہوں گے. حبیب نے ایک مرتبہ ارے زہر قائل کو بلایا، کان میں کچھ کہا. ارے وہ کیا کہا کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے جب کسی نے پوچھا حبیب کو حبیب نے تمہارے کان میں کیا کہا، وہ یہی کہا ارے جب تک جان رہے حسین کی حفاظت. انا للہ و انا الیہ راجعون.